الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى منها حجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لخير وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نظام خلق از دین قویم است، نظام خلق از دین قویم است، ثبوت اوز قرآن عظیم است. گزاری زندگی بر دین اغیار، گزاری زندگی بر دین اغیار، بگوئی مسلم ہم قلبم دونیم است. رشک بہار حاصل نکہت کہیں جسے، رشک بہار حاصل نکہت کہیں جسے، سطح زمین پہ گوشہ جنت کہیں جسے. موسوم ہے جو دینی مدارس کے نام سے، موسوم ہے جو دینی مدارس کے نام سے، خوش فکر گلستان نبوت کہیں جسے. جس نے بلند کر دیا اسلام کا وقار، جس نے بلند کر دیا اسلام کا وقار، صدیوں سے پاسدار شریعت کہیں جسے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام، قراء اعزام، قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، آج پہلی دفعہ
اس گلشن محمدی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقائے کار کا مشکور ہوں۔ انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا، اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید، آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ عصر کی نماز کا قریب آ رہا ہے، کوشش کروں گا دو چار باتیں مدارس ہی کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ ہم سب مدرسے کے پروگرام میں حاضر ہیں اور آپ سارے بخوبی جانتے ہیں کہ مدرسے کا مقصد، مدرسے کا موضوع یہ ہے کہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا، یہ مدارس کا مقصد اور موضوع ہوا کرتا ہے۔ تو ہم سارے اسی لیے یہاں جمع ہوئے۔ پورا سال اساتذہ کرام نے محنت کی، طلباء کرام زانو تلمذ دے کر کے ان کے سامنے قرآن و سنت کے موتی حاصل کرتے رہے، اور آج اساتذہ نے ایک ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی ہے۔ آخر میں ایک دو باتیں اس ذمہ داری کے حوالے سے عرض کروں گا، اس سے پہلے کہ یہ مدرسہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے، اور روشنی کے بغیر انسان کا اس دنیا میں گزارا مشکل ہے۔ کبھی سورج کی روشنی کی ضرورت، کبھی چاند کی روشنی کی ضرورت، کبھی ٹارچ کی روشنی کی ضرورت، اور کبھی بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی کی ضرورت۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو انسان اپنے فائدے کو حاصل نہیں کر سکتا، نقصان سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو انسان کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل کے اندر روشنی کے بغیر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس اسلامیہ روشنی کے مینار ہیں، یہ روشنی کے مینار ہیں۔ یہ روشنی کے مینار شاید میں اتنا نہ سمجھا سکوں یا آپ اس بات کو سمجھ نہ سکے، اس لیے کہ ہماری آبادیوں میں روشنی کے مینار نہیں ہوتے۔ روشنی کے مینار سمندروں میں ہوتے ہیں۔ ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک مینار کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سرے میں کھڑکی چھوڑ دی جاتی ہے، اور اس کے چاروں طرف سے کھڑکیوں میں وہ اندر روشنی کی جاتی ہے، تو دور سے دیکھ کر وہ روشنی نظر آ جاتی ہے۔ تو جہاز ران اور جہاز کا پائلٹ جب سمندر کے اندر اپنا جہاز لے کے چلتا ہے، تو جب اسے یہ روشنی کا مینار نظر آتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ساحل سمندر قریب آ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے جہاز کے رخ کو متعین کر لیتا ہے۔
اور سمجھ جاتا ہے کہ سمندر میں کہیں کوئی چٹان آ گئی ہے اور اس چٹان پر یہ روشنی کا مینار کھڑا کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی اسی سپیڈ کے ساتھ آتے ہوئے اور اسی غلط رخ پہ آتے ہوئے ان چٹانوں سے ٹکرا کے پاش نہ ہو جائے۔ یہ روشنی کے مینار سمندروں میں کھڑے کیے جاتے۔ تو میں نے مدرسے کو روشنی کا مینار کہہ دیا تو یہ بھی انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسم و رواج کے ساحلوں میں دھسنے سے اور ریت میں دھس جانے سے اور اسی طرح شرک و بدعات کے جو چٹانیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہونے سے یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی سوال شروع کر دے کہ میاں حضرت آپ نے کہہ دیا کہ مدرسہ روشنی کا مینار ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو میاں روشنی کا مینار اسے نظر آئے گا، یہ روشنی کا مینار سمندر میں جو ہوتا ہے اس پائلٹ کو نظر آئے گا، اس جہاز ران کو نظر آئے گا جس کی آنکھ میں روشنی ہوگی۔ اس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو، جی روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے۔ جیسے سورج اسے نظر آئے گا جس کی آنکھ روشن ہوگی، جس کی آنکھ میں روشنی ہے ہی نہیں ہے وہ سے سورج کہاں چمکدار نظر آئے گا۔ تو اس لیے جب نامین آدمی کو دیکھ لے، شیخ سعدی بابے نے اس لیے کہا نا، گر نہ بیند بروز شب پرا چشم، اگر دن کے وقت چمکادڑ کی آنکھوں والے کو نظر نہ آئے، چشمہ آفتاب را چے گناست، اس میں سورج کی ٹکیا کا کیا قصور ہے۔ آپ نے چمکادڑ جانتے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خاپرک۔ یہ جو چمکادڑ ہے اس کی ازلی دشمنی ہے سورج کے ساتھ، چمکادڑ کی ازلی دشمنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چمکادڑ جب سورج نکلتا ہے تو یہ احتجاجاً الٹا ہو کے لٹک جاتا ہے کہ کیوں نکلا ہے سورج۔ تو آج جو شخص قرآن و سنت کی روشنی پھیلنے سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، مدارس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو معاف کرنا وہ اسی کی نسل سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسے قرآن کی روشنی پھیلتی اچھی نہیں لگ رہی، قرآن کا نظام اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے یہ روشنی کے میناریں ان کے لیے جن کی آنکھیں روشن ہیں، ان کے لیے جن کے دل روشن ہیں، یہ روشنی کے مینار ہیں۔ اللہ مجھے تجھے یہ روشنی کے میناروں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر ان کو دیکھ کے ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ رسم و رواج میں کبھی نہیں پھنسیں گے، ان کے سائلوں میں دھنس کے اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ اگر ان کو دیکھ کے چلیں گے شرک و بدعات کی چٹانوں سے کبھی نہیں ٹکرائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو ان روشنی کے میناروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مجھے بتانا، اور جو سمندر میں روشنی کا مینار کھڑا کیا جاتا ہے، اگر جہاز ران اور پائلٹ وہ سامنے روشنی کا مینار نظر آیا، اس نے کہا چھوڑ پرانجنے، نظر انداز کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ نظر انداز۔ یہ دو کیا ہوتا ہے انگریزی زبان میں، کیا؟ اگنور کر دیا۔ کیسے؟ اگنور کر دیا۔ اب اگنور کر دیا یار، روشنی کا مینار چھوڑ پرا اپنا کام، وہ اپنی اسی سپیڈ سے جائے اور جا کے اس سے ٹکرائے گا، ٹکرائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ خود بھی تباہ ہوگا، سواریوں کو بھی مارے گا، ساز و سامان جو جہاز میں لدا ہوا ہے سارا تباہ و برباد ہوگا۔ تو آج بھی مسلمان کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ ملانیاں گوئے، چھوڑ مدرسیاں گوئے، چھوڑ انہوں کو کون دیکھتے ہو جنیاں؟ نہیں دیکھتا تو ملک کا حال دیکھ لے، ملک کا حال دیکھ لو۔ ساری زندگی سے یہ سارا نظام تمہارے پاس تھا نا، کوئی ہے کہ دارات سے دادس؟ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ دنیا والوں، اب ہم ان سے سوال کریں گے، یہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، ساری زندگی ہم جواب دیں گے، اب تم جواب دو گے، ہم سوال کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب وہ وقت اور دور گزر گیا جب تم مولویوں پہ چڑھائی کرتے تھے، اب انشاءاللہ ہمارا نمبر ہے۔ خبردار، اگر اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہوئے، میرا پوری قوم سے، آپ کی توسط سے پوری پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے، مجھے بتائیے اعلیٰ تعلیم کیا ہے یار؟ مجھے بتائیے سیدھے سیدھے لفظوں میں، لمیر اعلیٰ تعلیم آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ دیکھو جو دل میں ہے وہ کہو۔
تاکہ بات کرنی آسان ہو جائے۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے؟ نہیں، پکی بات ہے۔ آپ کی توسط سے جہاں میری آواز، میرا سوال ہے ان سے، آج جواب دو، کل دو، مہینے کو دو، سال کو دو، میں انتظار کروں گا۔ اس قوم کے ذمہ میرے ہزاروں سوال پڑے ہوئے ہیں جن کے جوابوں کا آج تک میں منتظر ہوں۔ میں پورے ملک میں گھوم کر سوال کرتا ہوں تم پہ میں میڈیا کا آدمی نہیں ہوں، میں اس سے کوسوں دور بھاگتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ اس کی قباحت آپ میں سے سب کو بھی پتہ چل جائے گی کچھ عرصے کے بعد۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ ٹائم بم کافروں نے ہمارے اندر فٹ کیا ہوا ہے، ساری نوجوان نسل تباہ کر کے رکھ دی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ مجھے بتا، اعلیٰ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ قرآن حدیث۔ اور جس کو یہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ انگریزی، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، ہاں جی یہی کچھ ہے نا، سائنس۔ مجھے ذرا بتائیے 75 سال گزر گئے ملک، کتنے؟ میں 75 کو چھوڑ 1974 سے آگے کی، اس کو میری پیدائش ہے، اس کے بعد کی باتیں کرتا ہوں۔ وہ 5-6 سال بھی نکال لے، 1981-82 کے بعد کی بات کر۔ مجھے بتا کہ تمہارے ذمہ جو کام لگا تھا، دو طبقے تھے نا، انگریز کو یہاں سے بھگایا دوڑایا تو دو طبقے مارز وجود میں، ایک طبقے نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، حدیث کی حفاظت کریں گے، علوم نبوت کی حفاظت کریں گے، علوم الہی کی حفاظت کریں گے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی سے ڈرے جھجکے اور بغیر کسی لالچ کے اور کسی بات کے ذرا میرا دو ٹوک لفظوں میں جواب دینا۔ مجھے بتا، علماء نے وہ کام اپنا صحیح طور پہ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے، صحیح نبھایا ہے؟ مجھے بتائیے، صحیح نبھایا؟ امت کو علماء حفاظ کو راہ دیے نا، یہ ذمہ داری ہماری تھی، ہمارے بڑوں نے لی تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے نبھا دی۔ آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی، سوال ہم سے کرتے ہیں چنا دے نہیں پہنچے، اب پہنچو نا یار، کس ڈکے دے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہ ایک مولوی لے آ جس نے یہ فتویٰ دیا وہ چاند پہ جانا حرام ہے، نہیں دیا نا، تو تم کیوں نہیں گئے آج تک چاند پہ؟ یہ سوال ہمارا بنتا ہے تم سے۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کروں پھر آگے نکلتا ہوں۔ مجھے بتائیے، مدرسے میں ہم نے کیا دیا؟ مدرسے والے نے تیرے ذاتی جیب سے کچھ نہیں لیا ہے، لیا ہے؟ آپ سے جو لیا، نصاب پورا ہونے کے بعد 200 روپے میں 5 روپے وہ آپ کے تھے؟ نہیں تھے، کس کے تھے؟ اللہ کے۔ مدرسے نے وہ لیا، انہوں نے تو تم سے تمہارا مال لیا۔ آج ہی کی بات ہے، میں مدرسے صبح جا رہا تھا، ایک واپڈے والا مجھے مل گیا۔ او شاہ صاحب تسی بول دینا، میں کس تے بولا؟ بول دیں یہاں نازی تراتی دیاری بول دیں یہاں، اخے جی اس تے بولو کہ جی واپڈے سن 50 روپے یونٹ ہو گیا۔ تو میں آخر کہ واپڈا استے ماتے تھے، مولویوں کو دیتے تھے تو ساں واپڈا۔ تم نے کوئی سرکاری ادارہ بتا جو مولویوں کے ماتے تو، جو ادارے تمہارے ماتے، پیسہ تم قوم کا جی ہڑپ کر کے نچوڑ کے، اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، قوم کو نچوڑ کر تم نے ان سے سب کچھ ان کا مال لیا، تم نے قوم کو دیا کیا ہے؟ کیوں سائنس میں ترقی؟ ہمیں کیوں چائنا کی مثالیں دیتے ہو؟ دنیا والوں مجھے کیوں امریکہ کی مثالیں دیتے ہو؟ مجھے کیوں فرانس کی مثالیں دیتے ہو؟ مجھے کیوں جاپان کی مثالیں دیتے ہو؟ مجھے پاکستان کی مثال بتا، کوئی ایک نوجوان بتانا یہ پاکستانی ہے چاند پہ گیا ہے۔ مجھے تو یہ مثالیں دیتا نا، تو امریکہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو فرانس لے کے بیٹھتا ہے، میرے تو دل پہ ٹھنڈ پڑتی، میری آنکھوں کا نور بڑھتا جب میں سنتا میرے پاکستانی نوجوان نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے۔ مجھے تو خوشی اس سے ہوتی، مجھے امریکہ کا سے کیا لگی، مجھے کسی اور ملک سے کیا لگی، تو ہم نے اس ملک کو نچوڑا بھی، کھایا بھی، لیکن دیا سوائے بددیانتی کے، سوائے کرپشن کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے اوریانی کے، تم نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ سامنے آ کے ہمیں بتاؤ۔
اللہ اکبر، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ اور پھر آ جاتے ہیں بعض ایک مولا روم کی، اگرچہ میرے خیال میں لمبی ہو جائے گی بات، مختصر کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا مولا روم کا، لیکن مختصر ہوا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، سناتا ہوں تو اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، توجہ کر ذرا، اللہ اکبر۔ تو ان مدارس نے وہ 5 روپے جو تیرے زکوٰۃ کے تھے، 500 تیری زکوٰۃ کی تھی، اور مفتی صاحب بیٹھے، اور بھی جس مفتی پہ تیرا اعتماد ہو اس سے جا کے پوچھنا کہ جی مدرسے کو جڑا 500 روپیہ زکاتی دا دینے ہاں، یہ دینا کو لو بعد جو کسی کو بھی دیتے، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تو کتھے لائیے؟ بولنا۔ تو دشمن نے بڑی طریقے سے سارے توپوں کے رخ مولوی کے پیچھے موڑ دیے، خود سب نے سب کچھ کھا کے، سب کے پاس چارج شیٹ پکڑی ہوئی ہے، پکڑی دی ہے نا، ایک عقیدہ آخر اے چورن نہیں فلانن تے چورن تے کپو ہاتھ نہ یار، کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ عدالتیں تمہارے پاس ہے، قانون تمہارے پاس ہے، طاقتیں تمہارے پاس ہے، جو چور ہیں ثابت کرو عدالت میں اور ان کے ہاتھ کاٹو، تاکہ پتہ چلے پھر لوکاں کے آمن تے پتہ لگے جنہیں ہاتھ کپے تو اس ہاتھ کی کپے دے سی تے اگو آخ سی تے پتہ لگ گیا سی اچھا چور ہیں، پھر آ رہے ہیں اسوں کو ملک کو لٹنا سے، پھر ایک ہاتھ تے نہیں رہا، ہوں تو 2 ہاتھاں نال پہلے لٹتا رہے، ایک ہاتھ تیرا کاٹ دیا، اب دوسرے سے لوٹے گا، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا، بے شک اللہ کے بازے سے زیرک اور دانا بندے، طلق الدنیا وخاف الفتنہ، انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی اور فتنوں کے آنے سے ڈر گئے۔ آج فتنے کا دور آئے، میرے تیرے آقا نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتناً کغطی اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی فیس بکاں تے بے کے نہ کسا کو جھنمی بڑھا تے نہ جنتی بڑھا۔ آج کے نوجوان کا سارا کام فیس بک پر ہو جاتا ہے، جس کو چاہتے جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنتی بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک کا وفادار بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک کا غدار بنا دیتا ہے۔ اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کرو، یہ کام تیرے کرنے کا نہیں ہے، تجھے تو نوجوانی اللہ نے عطا کی تھی، تو اپنے علم میں اضافہ کرتا، نہیں دین پڑھتا، دین کے لیے اللہ نے خاص لوگ پیدا کیے ہوئے، اور دنیا ہی میں تو کوئی کمال پیدا کر لیتا۔ میرا سوال ہے پوری قوم سے، دکھے دل کے ساتھ مجھے بتا، کیا ننگا ہونے سے ترقی ہوتی ہے؟ ننگا ہو جائے آدمی کپڑے کٹ چھڑے ترقی ہو جائے گی؟ مجھے بتانا ننگے ہونے سے اگر ترقی ہوتی ہے تو کتے دے کپڑے تو نہیں ہوتے، سمجھ دو ان کو بچ میں ماری، کتے کے کپڑے تو نہیں ہوتے، گدے کو میں نے آج تک کوئی کپڑا پہنا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ مجھے بتانا یہ جو اور درندے اور جانور پھر رہے ہیں ان کے کپڑے مپڑے تو نہیں ہوتے، پھر وہ ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے؟ قوم کو یہ کیوں بتا دیا کہ ترقی کے لیے دین سے ہٹنا ضروری ہے؟ قوم کو یہ کیوں بتا دیا کہ قرآن سے ہٹنا ضروری ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفَتَنَا، اللہ کے بازے سے زیرک دانا بندے، انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیے اور فتنوں کے آنے سے ڈر گئے۔ قوم کو بھی ڈراتے رہتے نہ کرے ہو قوم والے ہو، لیکن ادھر باطل والوں کی آواز ان سے اونچی ہوتی ہے۔ راتی دیہڑی جی مولوی کے پاس جمعے کے جمعے آتا ہے، باقی تو سارا اوقات میرے نوجوان کا، میرے بوڑھے کا ٹی وی والوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھے رہتے ہو۔ اب ادھر دیکھ یہ علماء ڈرا ڈرا جی مجھے تجھے ڈرا رہے ہیں، باز آ جاؤ فتنے آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ ایسے کہ جیسے کالی رات آتی ہے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا، شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اگر اس کی وجہ کوئی مولوی بیان کرے تو اعتراض کر، ایاں بھی ادھار کہہ دیتا بیٹھے دیں دو، مولوی سے ویسے بھی بیر ہے ناج، وہ آتے ہیں اللہ سے بیر ہو، تس دی اللہ سے ہوئے تو شکر نہ کرا، تس دی اللہ سے بیر نہیں، تس دی حسد کی بنیاد پہ بیرے، تمہاری بغض کی بنیاد پہ بیرے، اور مولوی کے ساتھ اللہ کے لیے بیر کرے تو مزہ ہی آ جائے۔ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، ہمیں کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو
اللہ کے لیے۔ تو اب بتا، اب جی مولوی صاحب کہہ رہے، مولوی تشریح کرے، مفتی تشریح کرے، عالم تشریح کرے، کوئی پیر تشریح کرے، تو اعتراض کر، خود آقا دو عالم نے تشریح کر دیے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے ساز و سامان کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے لیے ایمان۔ یہ آپ کے ضلع منسرئی کے ایک علاقے کی بات ہے، نام شام میں نہیں لیا کرتا، عبرت مقصود ہے، کسی کی توہین مقصود نہیں۔ پتہ چلا ایک دکانداری کوئی کاروباری ہے، باس چیز چل رہی تھی دوسرے کے ساتھ دھویا ہو، اللہ کو ڈر نہیں ایمانہ دی گل کر کے کر دی، وہ جائے جھلجھنی ایمانہ سن کے دیتے، نقل کفر نباشد، 100 روپے کا نوٹ کو چون کو کہتا ہے سارا کچھ یہ ہے، یہ تھوڑے ضلع بھی ہوئے، کہتا ہے میں آدمی بھی تجھے بتا سکتا ہوں یہ فلانا آدمی ہے، لیکن میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، آج بیچنے کے لیے سب سے زیادہ سستی چیز ہمیں ایمان ملا ہے، ہم بیچ رہے ہیں ایمان کو، کبھی کس نام سے بیچا جا رہا ہے، کبھی کس نام سے بیچا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفَتَنَا نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا، انہوں نے اس دنیا میں غور و فکر کیا تو جان گئے انہا لیست لخی وطنا، یہ دنیا کسی زندہ کا وطن نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء کے تھک گئے ہیں، بتا تھک گئے ہیں، جعلوہا لجتا واتخذوا، انہوں نے اس کو گہرا سمندر سمجھائے اور پکڑ لیا، صالح الاعمال فیہا سفنا، نیک اعمال کو اس کی کشتیاں بنا دیا ہے، نیک اعمال اس سمندر سے بچنے کی کشتیاں ہیں، اپنے اعمال درست کر لیں، کیا کریں اعمال درست۔ اب دو باتیں، ایک بات ان طلباء کے ورثاء اور معاشرے سے، ایک بات ان طلباء سے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہارے سر پہ جو دستار باندھی ہے، دشمن نے بڑی چالیں چلی ہیں، ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے، لیکن اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، اور جو موجود ہیں جس بھی میدان میں دین کے کام کر رہے اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا کرے، ان کا معاند اور دشمن بننے سے بچائے، جہاں بھی دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے اسے غنیمت سمجھو، جتنا ہو رہا ہے اس کو ان کے معاون بن جاؤ، دست و بازو بن جاؤ، اس کے راستے میں رکاوٹ کبھی نہ بننا۔ یاد رکھنا دین تو نہیں مٹے گا لیکن ہم مٹ جائیں گے، دین نہیں مٹے گا، یہ مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو بلندی کے لیے آیا ہے، یہ ہماری بھول ہے، 2-4 ٹکے آئے تو بڑوں پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، معاف کر دینا مجھے۔ آج کوشش ہے، پہلے کوشش کرتے رہے، اکابر نے سنبھالا پھر زبرد کیا، آج ہمارے اکابر ہر قسم کی دشمن کی چالوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر قسم کی دشمن کی، تو ہوشیار رہنا۔ یہ للو پجووں کی باتوں میں نانا آج کل کیا دن او جی مدرسے بھی پڑھال دے تکے تنخواہ ہو سی، یہ گل ہے یا نہیں؟ یہ اس کی تم مضر اثرات کچھ عرصے بعد آپ کو سمجھ آئیں گے۔ آج طلباء کا ذہن یہ بنا دیو مدرسے پڑھال دیں 8-10 ہزار تے فلانا، تو سی اللہ کو لو کنسو یا دنیا کو لو بدلہ کن دیو یار، یہ کہاں چلی گئی وہ باتیں، کہاں گئی وہ باتیں؟ ہمارا اجر ہمارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، یہاں تو اللہ دین کی حفاظت کا کام ہم سے لے لے۔ آج یہ کچھ شروع ہو گیا، تو لہٰذا جو آپ کے سروں پہ یہ دستار باندھی، اس کی ایک ایک تار کی حفاظت کرنا، ایک ایک تار کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ نے ان کے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، پورے تدبر کے ساتھ، پورے اتقان کے ساتھ، ادھر ادھر کی باتوں پہ کان مت دھرنا۔ یہ ہوائیں مختلف قسم کی چلتی رہتی ہیں، چند دن کے لیے ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دشمن جس مرضی رنگ میں آ جائے، لیکن اپنے آپ کو ادھر ادھر مت ہونے دینا۔ دوسری بات، آج عوام الناس بھی بعض دفعہ گلا کرتے، او جی فلانا عالم ہے تو داڑھی کتر دے، فلانا عالم ہے اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلانا ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ قوم والو، اس کا مجرم وہ نہیں ہے، میں ہوں۔ کیوں؟ یہ جب مدارس سے پڑھ کے نکلتے ہیں
جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، ان کو مدرسے والے محنت کر کر کے، تمہیں کیا پتا کہ کن محنتوں کے ساتھ اساتذہ کی کتنی محنت لگتی ہے۔ یہ بلڈنگ ہی دیکھ لے، مدرسے کی بلڈنگ دیکھ لے، یہیں تیار ہوئی دی ایسی، اس پہ کتنی محنت لگی ہونا سی۔ ہم ابھی مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی راتیں جاگ کے بنانے والوں نے گزاری ہوگی، تیار کیا ہے۔ ایک ایک جی اینٹ کو اور ایک ایک چیز کو جوڑ کے یہ خوبصورت بلڈنگ سجی ہے۔ یہ آج پگڑیاں ویسے ہی ان کے سروں پہ نہیں آ گئی، پتہ نہیں ان راتوں کتنی راتیں بھوکی بھی گزاری ہوں گی۔ میں ایک طالب علم آدمی ہوں، مجھے طالب علمی کا احساس اچھی طرح ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پتہ نہیں دھوئے ہوں گے، نہیں دھوئے ہوں گے، اور ان کے محترم صاحب نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہوں گی۔ مہینے کے اختتام پہ اساتذہ کی خدمت کرنی ہے، طلباء کے لیے راشن کا انتظام ہے۔ ایک گھر میں 4-6 آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے 4-6 آدمیوں کا انتظام مشکل ہے۔ تو ادھر نہیں دیکھتے یہ اللہ کے درویش بندے، یہ اللہ والے لوگ، یہ اللہ والے نہیں ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ خاطر جمع رکھ، یہ لوگ یہ راتوں کو اٹھ اللہ سے مانگتے ہیں، آپ سے 5-5 10-10 روپے لے کر، اور پھر تمہیں قوم کو 1 لاکھ حفاظ ہیں نا حضرت، اس سال قوم کو 1 لاکھ حفاظ کا تحفہ دیا ہے۔ آگے مفتی دیکھ، قراء دیکھ، علماء دیکھ، یہ قوم کو یہ دیا۔ جانو ان کالج یونیورسٹیوں سے بھی پوچھنا انہوں نے کیا دیا ہے۔ مزے کی بات میں اعلیٰ تعلیم سے بات کہیں اور نکل گئی تھی، اس کو ساتھ ملا دیتا ہوں۔ اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث، ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ، اس سے اعلیٰ تعلیم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا باہر سے کہاں آتی ہے؟ پاکستان۔ وہ علیحدہ بات ہے، حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے باہر سے آنے پہ پابندیاں لگیں، کچھ ہوا۔ وہ ہندو سیکولر سٹیٹ ہو کہ ہندوستان، وہاں پابندی نہیں ہے، باہر سے آ کے دین کا علم سیکھ سکتے ہیں۔ اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں باہر سے آنے والوں پہ پابندی ہے۔ نہ آئیو جی، دین سیکھنا کو نہ آئیو، اللہ اکبر۔ اور یہاں سے کدھر جاتے ہیں؟ ان کے نزدیک جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اس کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، فلانا ان ملکوں میں جاتے ہیں۔ تو دیکھ، اس علم کے لیے جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا اس کے لیے دنیا باہر سے اندر آتی ہے، اور جو بیڑا ان کے کندھوں پہ ڈالا تھا اس کے لیے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں۔ خیال رکھنا۔ تو یہ علماء، یہ طلباء، اب ان کی مثال کو یوں سمجھیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات کو ختم کروں، آپ کا باقی بیان ادھار انشاءاللہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے آپ کسی شو روم پہ چلے جائیں اور شو روم والے سے کہیں نویں گاڑی دے اور 0 میٹر وہاں سے گاڑی لے لے، چم چم کرتی وہ آپ کو چابی پکڑائے، یہ لو حضرت چابی اور لے جاؤ۔ گاڑی لے کے آپ آئے اور راستے میں آتے ہوئے آپ کسی درخت سے ٹکرا دیں، پتھر سے ٹکرا دیں، یا میں ہی ہوں گاڑی لا کے کسی درخت سے ماری ٹھوکی، منہ سارا بگاڑا اس کا، اور پھر واپس چلا جاؤں اور ان شو روم والوں سے یا اس کمپنی سے جا کے شکایت کروں کہ جی گاڑی دیتی آؤ پجی ترٹی دیا، اگو مہاندرہ بگڑا ہوا ہے۔ سچ بتا، میرا یہ اعتراض ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو نئی نکور دی تھی نا، 0 میٹر دی تھی، میرا کام تھا حفاظت کرنا۔ اے میں دیکھنا، ان کے چہروں کو دیکھ، میرے آقا کا فرمان سچ ہے، اور جس کا شغل حدیث کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوتی ہے، یہ تر و تازہ ہوتی ہے، یہ کبھی مرجھائیں گے نہیں انشاءاللہ، میرا ایمان ہے یہ مرجھانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اور ادھر ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ان کے چہروں کو دیکھ، مرجھائے چہروں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اللہ فضل کرے۔ تو جب یہ یہاں سے تمہیں تیار کر کے مدرسے والوں نے دیے، اب بچہ گھر جاتا ہے، وہاں غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو بچے نے کہا ابا جان ایک کام اچھا نہیں پہ وقت خلط تعلیم ملانی دا سکھا۔ ہاں جی، پھر وہ کہتا ہے چاچے کو کہتا ہے چاچا دھتکار دیتا ہے، ماموں کو کہتا ہے ماموں دھتکار دیتا ہے، وہ ماں کے پاس جاتا ہے مام دھتکار دیتی ہے، بھائی بہن سارے دھتکارتے ہیں اسے، جاؤ تو بڑا ملانا آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس کا دل ٹوٹتا ہے، یار کوئی سنتا ہی نہیں، میں 8 سال لگا کے جو کچھ پڑھ کے آیا ہوں، یہ بار تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور جو اتنی محنت کر کے رات دن ایک ایک کر کے اساتذہ نے انہیں تیار کیا تھا، باہر جا کے میرے رویے کی وجہ سے، میرے دھتکارنے کی وجہ سے اب اس کا دل ٹوٹا، اور اس کی داڑھی کترنی شروع ہو سی۔
داڑھی نکی ہونے پھر سر کی ٹوپی ہٹے گی، پھر بودی آئے گی، ہاں جی پھر لباس بھی دوسروں والا آئے گا، تو پھر اعتراض بھی اٹھنے ہم ہی شروع ہو جائیں گے، دیکھو یہ مولوی ہے، تو کس نے بگاڑا ہے؟ ہم کم از کم نہ اس کی بات سنتے، نہ عمل کرتے، لیکن آگے سے دھتکارتے تو نہ اس کو کہتے بہت اچھا بیٹا کوشش کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اتنا کہہ دیتے۔ دھتکارنا تو نہیں چاہیے تھا نا، کہ اس کا دل نہ ٹوٹتا، اسے پتہ چلتا کہ میں کائنات کی سب سے قیمتی متاع لے کے اپنے قبیلے کے پاس واپس آیا ہوں، اپنے خاندان کے پاس سب سے اعلیٰ چیز لے کے آیا ہوں، اللہ حامی و ناصر ہوں۔ نظام خلق از دین قویم است، انہی اشعار پہ ان کی تشریح، پھر کبھی بات ختم۔ ساری دنیا کا نظام دین کی وجہ سے، یہ آج کل لازم آتے ہیں نا، او جی پرانا دنیا ہی ہوگی تیئے تسی مولوی، اے نا دی وجہ تو دنیا جنی ہے، تم ہمیں دنیا کی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ یہ ہیں تو دنیا ہے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہوئے تو دنیا۔ یہ حدیث مبارکہ تو مشہور ہے، ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، کروڑ دفعہ سنی ہوئی ہے، دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو تو قیامت نہیں آئے گی، تو قیامت آئے گی، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوا تو اس وقت قیامت آئے گی۔ یہ دنیا والے ہماری خدمت کے لیے، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ہم بادشاہ ہیں نا، بادشاہ جنا خدمت نہیں کرتے، یہ سارے کافروں کو اللہ نے ہمارا نوکر بنایا ہے، اس پر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ نظام خلق از دین قویم است، دنیا کا نظام دین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ثبوت اوز قرآن عظیم است، اس کا ثبوت اللہ کا قرآن مجید ہے۔ گزاری زندگی بر دین اغیار، میں اور تو غیروں کے طریقوں پر زندگی گزار رہے، کافروں کے طریقے، غیروں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، سکھوں کے طریقے، محمد عربی کے طریقے، آپ کی سنتیں بری لگنا شروع ہو گئیں۔ گزاری زندگی بر دین اغیار، بگوئی مسلمم قلبم دونیماز، اپنی ساری زندگی غیر کے طریقے پر، اس کو لوگ بات بھی آکڑے دیتے، آگتے ہیں منلو مسلمان کون ہے، آگتے ہیں نا، آگتے او جی میں مسلمان ہاں، تو بھی مسلمان ہے تو نظرانی چاہیے، مسلمانی نظرانے والی چیز ہے، ایمان نظرانا لی شے نہیں اندر ہے، ایمان اندر ہے، اسلام تے ظاہر ہے، وہ تے باہر نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان فوجیہ کو اسی دیکھ کے سیانے ہیں، فوجی صاحب ہے، فوجی پولیس والے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں پولیس والا ہے۔ یہ سکولوں کی وردیاں ہیں، فلانے وردی فلانے سکولہ دیئے، فلانی وردی فلانے سکولہ کیے، اور محمدی مدرسے کا طالب علم ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس کی پہچان ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، سارا مجمع حد کرے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، نماز توبہ سے معاف نہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑ، گانا باجا طبلے سرنگیاں باندھ، گانے باجے سے توبہ دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، ٹھیک ہے، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ اور آخری اور نقد تشکیل، آج کے بعد اپنے چہرے کو محمد عربی جیسا بنائیں گے، داڑھی رکھو گے نا ایک مٹھی، یہ مولوی کی پہچان نہیں، مسلمان کی پہچان ہے، اپنے کلمے ٹھیک کرو، درست کرو، جی ملاؤں داڑھی مولوی کی پہچان نہیں یار، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ تو اس لیے کون کہتا ہے، اب کھڑا نہیں کرتا، علماء بھی بہت ہیں، ورنہ میں تو تشکیل پوری کیا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا لیں، آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں، انشاءاللہ ایک مٹھی کرو، اس کے بعد بے شک کاٹو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔